اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم خوب درس حفظہم 18واں سبق در این درس میں آموزین. اس سبق میں جو کچھ ہم سیکھنے والے ہیں وہ یہ ہیں باجہا کلمات، جو حروف آئیں گے، جو کلمات آئیں گے، جو الفاظ، حروف نہیں الفاظ، جو الفاظ اور کلمات آئیں گے وہ ہے. خوب اس درس کا عنوان ہے انسان و اعضائے بدن. انسان اور اس کے جسم کے حصے. اعضائے بدن، اعضاء جمع ہے عضو کی، کیا بولتے ہیں، پارٹس آف باڈی، باڈی پارٹس، جسم کے اعضاء حصے. خوب بدن کے کس حصے کو کیا کہتے ہیں یہ سب. چلے سب سے پہلے کچھ صفات دے رہے ہیں. مہربان، مہربان یعنی جو مہربان ہو، جو نرم ہو، محبت کرنے والا ہو، اس کو کہتے ہیں مہربان. شفیق ہے نا مہربان. نا مہربان سمجھے، وہ غصہ کرنے والا، غضب کرنے والا، سمجھ رہے ہیں. اس کے بعد ہے متواضع، تواضع کرنے والا. جس کے شانے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، جو منکسر ہوتا ہے. متکبر، تکبر کرنے والا، اس کے مقابلے میں متواضع کے. خوب نابینا، جسے نہ دکھائی دے، اس کو کور بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کور. کور کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے نابینا، جسے دکھائی نہیں دیتا، جس کی آنکھ میں روشنی نہ ہو، اسے کہتے ہیں نابینا، کور. اس کے بعد ہے ناشنما. ناشنما جسے نہ سنائی دے، جسے نہ سنائی دے ناشنما. کر، کر کا مطلب یہ ہے بہرا. اسے کہتے ہیں کہ اس کو سنائی نہیں دیتا. ایک ہو گیا کہتے بہرا ہے، ایسی بات کہتے ہیں ناشنما ہے، یا کہیں گے کر ہے. معلول، معلول کہتے ہیں لندے کو، جو معذور ہو، جو اپنے پیروں پہ صحیح طریقے سے کھڑا نہ ہو سکتا، اس کا معلول. اس کے بعد سر ہے، سر جانتے ہیں. ابرو، ابرو جانتے ہیں. ایبرو. بازو، بازو جانتے ہیں، یہ حصہ. سینہ، سینہ بھی جانتے ہیں. معدہ، معدہ اس کو کہتے ہیں آنت کو. پیٹ کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سب کو کیا کہتے ہیں؟ معدہ. اس کے ماہیچے، ماہیچے یہ مچھلیاں. ہاں ٹھیک. استخوان، ہڈیاں، ہڈی. استخوان یعنی ہڈی. نوزاد، نوزاد اسے کہتے ہیں جو ابھی پیدا ہوا ہو، جو ابھی پیدا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں نوزاد. ٹھیک. چلے اس کے بعد کچھ آئیں گے مصادر. احترامی گزارت، احترام کرتا ہے. احترامی گزارت مضارع ہے. ٹھیک. اس کا مصدر ہے احترام، احترام گزاشتن. کیا؟ احترام گزاشتن. احترام می گزارت، وہ احترام کرتا ہے. احترام می گزارند، احترام می گزاری، احترام می گزاری، احترام می گزارا. اس کے بعد بغل کردن. بغل
کردن گود لینا، گلے لگانا، سمجھ رہے ہیں؟ گلے لگانا، بغل کردن یعنی گلے لگانا، گلے ملنا، ٹھیک؟ بغل کردن اس کا مضارع آتا ہے بغل می کند، گلے لگاتا ہے، بغل می کنند، نوازش می کند، نوازش کردن، نوازش کردن، پیار کرنا. جب بچے سوئے رہتے ہیں، ماں آہستہ آہستہ سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے، آہستہ آہستہ تھپکیاں دیتی ہے، اس کو کہتے ہیں نوازش. یا آپ کو کوئی بھی ملا، اب بڑی پیار کے ساتھ اس کے جسم میں، اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں، مہربانی کر رہے ہیں، وہی نوازش کر، اس کو کہتے ہیں نوازش کردن، یعنی مہربانی کرنا، پیار کرنا، ٹھیک؟ می بوسد، اس کے بعد ہے می بوسد، اس کا مطلب ہے بوسیدن، 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 چومنا، بوسیدن یعنی چومنا. می بوسد چومتا ہے، کس کرنا. صحبت می کند، صحبت کردن، صحبت کردن، بات چیت کرنا، بات چیت کرنا، صحبت کردن یعنی گفتگو کرنا، بات چیت کرنا. صحبت می کند، بدنیا می آید، دنیا میں آیا، یہ بے دنیا آمدن یعنی پیدا ہونا، پیدا ہونا، متولی شدن، بے دنیا آمدن، بے دنیا می آید، بے دنیا می آید، بے دنیا می آئی. خب از دنیا می رود، از دنیا رفتن، یہ ہے مسئلہ. پیدا ہونا یہ ہے مر جانا، دنیا سے چلے جانا، از دنیا میں رود، از دنیا رفتن، دنیا سے چلے جانا، مر جانا. اس کا آتا ہے متولد شدن، متولد شدن، ٹھیک؟ از دنیا رفتن کا ہے مردن، کیا آتا ہے؟ مردن، مر جانا. متولد شدن پیدا ہونا، مردن مر جانا. یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، یہ زیادہ بولا جاتا ہے، کیونکہ مردن بہت اچھا نہیں لگتا. آپ کسی کو کہیں گے مرد، اسے کہیں گے از دنیا رفت. کوئی پیدا ہوا تو کہیں گے بے دنیا آمد. من در شہر مئو بے دنیا آمدم، میں فلاں جگہ پیدا ہوا ہوں، ہے نا. من در ماہ رجب بے دنیا آمدم، میں رجب کے مہینے میں. امیر المومنین علیہ السلام 13 رجب در جوف کعبہ یا در خانہ کعبہ متولد شد. چلیں تو یہ ہو گیا. اس کے بعد بے دنیا میں آیا، دس دنیا میں شان می زند، شان می زند، شان زدن کیا ہے؟ شان زدن، شان زدن یعنی کنگھی کرنا، کنگھی کرنا. کوئی کنگھی کرتا ہے اس کو کہیں گے شان زدن. ٹھیک ہے، شان کردن،
شانے کردنی ہے، شانے یعنی کنگھی، لیکن کردنی آتا کیا آتا ہے؟ زدن. شانے زدن کنگھی کرنا. شانے می زند، شانے می زنند، شانے می زنی. کوتاہ می کند، کوتاہ کردن، کوتاہ کردن چھوٹا کرنا، چھوٹا کسی چیز کو چھوٹا کرنا. بال کٹوا رہے ہیں آپ، کیا یہ کوتاہ کردن اس کو. ٹھیک، کپڑا ہے آپ کا بڑا ہے، اس کو چھوٹا کروانا ہے، ٹھیک ہے، کوتاہ کردن. کسی بھی بڑی چیز کو کاٹ کر چھوٹا کرنا اس کو کہا جاتا ہے کوتاہ کردن. کوتاہ می کند، وہ چھوٹا کرتا ہے. چھوٹا می کنم، کوتاہ می کنم، کوتاہ می کند، کوتاہ می کنند، کوتاہ می کنی، کوتاہ می کنید، کوتاہ می کنم، کوتاہ می کنی. من روز جمعه ناخنهایم را کوتاه می کنم، یا من جمعه ناخنهایم را کوتاه می کنم، میں جمعے کو اپنے ناخن کاٹتا ہوں، چھوٹے کرتا ہوں. اس کا کیا بنے گا؟ میں نے جمعے کو ناخن کاٹے مگر ایک کاٹنا رہ گیا. من روز جمعه ناخنهایم را کوتاه کردم اما یکی را گذاشتم. یہ یکی را کوتاه نہ کردم، یکی را برای شنبه گذاشتم. ٹھیک، چلے. قسمت، قسمت یعنی حصہ، قسمت یعنی جیسے کہیں گے کہ یہ ایک کمرہ ہے، کمرے کے ایک حصے میں بھی فقط کرتے ہیں. ان صندلی در قسمت ما ہندوان قریبی و یک قسمت از آن به من دادن. قسمت یعنی ایک حصہ. برخی، برخی یعنی کچھ، برخی یعنی کچھ. بے وسیلہی، بے وسیلہ یعنی کسی چیز کے ذریعے، کسی چیز کے وسیلے سے، کسی چیز کی مدد سے. وسیلہ یعنی ذریعہ، سبب. محکم، محکم یعنی مضبوط، محکم یعنی مضبوط. بہتر، بہتر یعنی اچھا. طعم و مزے، مزے، طعم و مزے. طعم کہا جاتا ہے مزہ اور طعم وہی ذائقہ. طعم یعنی ذائقہ، مزہ یعنی یہ بھی ذائقہ. یہ دونوں ایک ہی ساتھ بولا جاتا ہے کبھی کبھی، یا ایک لائے تبھی وہی معنی، دونوں ایک ساتھ آئیں گے تبھی ایک ہی معنی دیں گے. طعم و مزے یعنی ذائقہ. بو یعنی خوشبو، بو یعنی مہک، خوشبو نہیں کہو مہک کہو، بو یعنی مہک. شور یا شور، شور ہے یہ، شور نہیں، یہ کیا ہے؟ شور. ہاں، شور یعنی کھٹ، شور یعنی نمکین، شور یعنی نمکین، جس میں نمک زیادہ اس کو کہتے ہیں شور. سمجھ رہے ہیں؟ تند، تند یعنی تیز. تیز سے مراد یعنی جس میں مرچ زیادہ ہو، جس میں تند سے مراد تیز. تیز یعنی کیا تیز؟ کیسا تیز؟ کاٹے والا ہے نہیں، مرچی زیادہ ہے، کھانے زیادہ کریں. اسی لیے جو ایران میں بہت تیکھی مرچ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فلفل تند. کیا کہتے ہیں؟
تند بہت تیکھی ہے، تند یعنی بہت زیادہ تیکھی ہے. چلے احساس می کند، احساس کرتا ہے. حس می کند، احساس می کند، حس می کند دونوں ایک ہی معنی ہے. احساس کرنا، سمجھنا کسی چیز، محسوس کرنا. ٹھیک. نفس می کشد، سانس لیتا ہے. نفس کشیدن کیا ہے اس کا مصدر؟ نفس کشیدن سانس لینا. نفس می کشد، نفس می کشند، نفس می کشید. حرف می زند، حرف زدن مصدر کیا ہے؟ حرف زدن یعنی بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، بولنا. حرف می زند، حرف می زنند، حرف می زنی. راہ می رود، راستہ چلتا ہے. راہ رفتن یعنی چلنا، راہ رفتن یعنی چلنا. راہ می رود وہ راستہ چلتا ہے. راہ می رمند وہ سب راستہ چلتے ہیں. چلیں اس کے بعد آئے گا مقایسے باجہائے دست دستے، باجے مالے. پھر متن آئے گا بدل انسان، قسمت ہائے گوناگونی. ٹھیک. چلیں اب جو الفاظ آپ لوگوں نے پڑھے ہیں معنی تو بتا دیے ہم نے، اگر پھر بھی نہ سمجھ میں آیا ہو تو تصویروں کی مدد سے سمجھ سکتے ہیں. علی کا مہربان. دیکھیں کس طریقے سے ایک بچے کے سر کے اوپر جو ہے ہاتھ رکھا ہے، مہربانی کر رہے ہیں. اور یہ دوسرا نا مہربان اس طریقے سے ایک بچے کے زمین پہ گرا کر کے کوڑے مار رہا ہے، یہ نا مہربان ہے، ظالم. متواضع یہ کس طریقے سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ایک دوسرے کے سامنے جو ہے بات کر رہا ہے. متکبر جیب میں ہاتھ ڈال کر کے چھپیا کر کے ایک دم ہیرو والی اسٹائل میں. متکبر. احترام نہیں گزارت، بیٹا ہے، بہو ہے، بوڑھا باپ ہے، اپنی بات کے احترام کر رہے ہیں اس کا. نابینا کور یہ دیکھا خوب اندھا. ناشنما بہرا. معلول بغل می کند گود میں لیتا ہے، سینے سے لگاتا ہے. نوازش می کند نوازش کرتا ہے. نوازش دادن بھی آتا ہے، پیار کرنا ہے نا، تھپکی دینا، محبت سے سر پہ ہاتھ پھیرنا. می بوسد بوسا لینا، چومنا. صحبت می کند بات چیت کرتا ہے. بے دنیا می آیت پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے. از دنیا می رود خوب مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے. چلیں گوش کنید و بخوانید. اب سنیے اور پڑھیے. نمبر 1 مادر نوزادش را بغل می کند و می بوسد. مادر ماں، نوزادش را اپنے تازہ پیدا ہونے والے بچے کو، اپنے نومولود کیا کہتے ہیں؟ نومولود ہم بولتے ہیں. نوزاد یعنی نومولود. اپنے نومولود کو اپنے پیدا ہونے والے بچے کو بغل می کند گود میں لیتی ہے، ومی بوسد اور چومتی ہے. ٹھیک. ماں اپنے نوزاد کو گود لیتی ہے اور چومتی ہے. نمبر 2 کودکان تانڈا نوازش کنید و ببوسید. تم سب اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرو، اپنے بچوں کے ساتھ نرمی کرو
مہربانی کرو، وببوسید اور چومو، کودکان تان یعنی شما کودکان تان، تم لوگ اپنے بچوں کو نوازش کنید، اپنے بچوں کے ساتھ پیار کیجئے، نوازش کیجئے، آپ لوگ اپنے بچوں سے پیار کیجئے، وببوسید اور چومیے۔ نمبر 3، ہر روز در این بیمارستان حدود 20 نوزاد به دنیا می آید۔ ہر روز، ہر دن در این بیمارستان، اس ہاسپیٹل میں حدود تقریباً 20 نوزاد، 20 بچے، نوزاد اب یہاں وہ بچے، نوزاد حالانکہ جو ابھی دنیا میں آتا ہے، جو پیدا ہوتا ہے، لیکن یہاں کیا کہ 20 نوزاد به دنیا می آید، حالانکہ نوزاد دنیا میں تھوڑی آتا ہے، نوزاد اسی کو کہیں گے جو پیدا ہو چکا ہے، جو پیدا ہو چکا ہو پھر تھوڑی پیدا ہوگا۔ اب کیا حدود 20 نوزاد، تقریباً 20 نئے بچے به دنیا میں آیت پیدا ہوتے ہیں، به دنیا میں آیت پیدا ہوتے ہیں۔ من دیروز به دیدن مادر بزرگم رفتم و با او صحبت کردم۔ من دیروز، میں کل، به دیدن مادر بزرگم، اپنی دادی کو دیکھنے کے لیے، رفتم گیا، میں کل اپنی دادی کو دیکھنے گیا، و با او اور ان کے ساتھ، صحبت کردم بات چیت کی، میں کل اپنی دادی کو دیکھنے گیا اور ان کے ساتھ بات چیت کی۔ دوستم معلول است، میرا دوست لنگڑا ہے، او برائے راہ رفتن، وہ راستہ چلنے کے لیے، از عصا استفادے میکند، چھڑی کا سہارا لیتا ہے، چھڑی کا استعمال کرتا ہے، استفادے میکند سہارا لیتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ دوستم معلول است، میرا دوست لنگڑا ہے، او برائے راہ رفتن، وہ چلنے کے لیے، راستہ چلنے کے لیے، از عصا چھڑی کا، استفادے میکند سہارا لیتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ علی به مرد نابینا کمک کرد، علی به مرد نابینا، علی نے اندھے آدمی کی مدد کی، و او را به آن طرف خیابان برد، و او را اور اسے، به آن طرف اس جانب، خیابان روڈ کے، اور اسے روڈ کے اس طرف برد لے گیا، بردن لے جانا، نون ہٹا دیا، برد، بردند، بردی، بردی۔ علی به مرد نابینا کمک کرد، علی نے اندھے آدمی کی مدد کی، و او را به آن طرف خیابان برد، اور اسے روڈ کے اس طرف لے گیا۔ مادر بزرگ سعید 75 سال زندگی کرد، مادر بزرگ سعید، سعید کی دادی 75 سال، 75 سال زندگی کرد، زندہ رہی، سعید کی دادی 75 سال زندہ رہی، او پارسال از دنیا رفت، وہ گزرے سال چلی گئی، مر گئی، او پارسال، وہ پچھلے برس، از دنیا، دنیا سے رفت، چلی گئی یعنی مر گئی، پچھلے سال اس کی موت واقع ہو گئی۔ استاد من گفت روز مادر به دیدن مادر تن بروید و دست ایشان را ببوسید۔ استاد من گفت یعنی استاد ماں، ٹھیک، ہمارے استاد نے کہا، استاد من گفت، ہمارے استاد نے کہا، روز مادر، مادر ڈے ایک دن ہوتا ہے جو مخصوص ہوتا ہے، جس کو معین کیا گیا ہے، ماں کے لیے اس کو کہا جاتا ہے مادر ڈے، فارسی میں کہتے ہیں روز مادر، ٹھیک، روز مادر، خوب مادر ڈے پر بدیدن مادر تن،
اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے بروید جائیے، بدست ایشانگا، اور ان کے ہاتھ کو بے بوسید چومیے۔ ہمارے استاد نے کہا مادر ڈے پر ماں کو دیکھنے کے لیے جائیے اور ان کے ہاتھ چومیے۔ ہر روز در جہان ہزاران نفر از دنیا میرمند، ہر روز در جہان، ہر دن دنیا میں، ہر روز در جہان، ہر روز دنیا میں ہزاران نفر، ہزاروں لوگ از دنیا میرمند مرتے ہیں، وہ ہزاران نفر بے دنیا می آیند، اور ہزاروں لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ ہر دن دنیا میں ہزاروں لوگ مرتے ہیں اور ہزاروں لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ پدر بزرگم ہمیشہ نبہایش را نوازش می کند، او بسیار مہربان است۔ پدر بزرگم میرے دادا، ہمیشہ یعنی ہمیشہ، نبہایش را اپنے پوتوں کو، اپنے پوتوں کے ساتھ، نوازش می کند پیار کرتے ہیں، اپنے پوتوں کے ساتھ نوازش کرتے ہیں۔ او بسیار مہربان است، وہ بہت نرم دل ہیں، وہ بہت ہی محبت لٹانے والے ہیں، مہربان ہیں۔ خوب نابینا کسیس کی چشمانش نمی بیند، کہنے نابینا وہ شخص ہے کہ جس کی آنکھیں نہیں دیکھتی۔ نابینا کسیس، کسی یعنی آدمی، شخص۔ نابینا کسیس، نابینا ایسا آدمی ہے کہ چشمانش، کہ جس کی آنکھ نمی بیند نہیں دیکھتی، بنا شنوا کسیس کے، اور نہ سننے والا وہ آدمی ہے کہ گوشہایش نمی شنوات، کہ جس کے کان نہیں سنتے۔ طلبہائے ان کلاس مہربان و متواضع ہستند، طلبہائے ان کلاس، اس کلاس کے طالب علم مہربان اور متواضع ہیں۔ آنہا بے استادہائے شان احترام نمی گزارند، وہ لوگ اپنے استادوں کی عزت نہیں کرتے۔ استاد کا احترام کیسے ہوتا ہے؟ کلاس میں سو کے